وہ یہ کہ قبر پرستی کی کھلی ہوئی دعوت دی گئی، قبر پرستی کی دعوت، بزرگوں سے، مرے ہوئے بزرگوں سے مدد مانگنے کی دعوت، ان سے مسائل حل کروانے کی دعوت، یہ فضائل صدقات ہے۔ صفحہ اس کا 716 ہے۔ کہتے ہیں ہمارے ایک آدمی تھے مصر میں، ایک صاحب خیر، کوئی دلیل نہیں، ایک بندہ آواز پہ یان دیے، مصر میں ایک صاحب خیر ضرورت مند فقیروں کو چندہ اکٹھا کر کے دیتے تھے۔ ایک فقیر آیا، چندہ مانگا، کہیں سے نہ ملا، ہر جگہ سے مانگا، آخر میں ایک سخی کی قبر پہ جا کر بیٹھ کر سارا حال سنا دیا کہ یہ غریب ہے، اس کو کچھ نہیں مل رہا، اور آ کر اپنے پاس سے 1 دینار توڑا، آدھا اس کو دیا، آدھا جیب میں رکھا۔ رات کو یہ قبر والا خواب میں آیا، کہنے لگا اس وقت مجھے بولنے کی اجازت نہیں تھی، میں نے باتیں تیری ساری سن لی تھی، بولنے کی اجازت نہیں تھی، میرے گھر میں جاؤ، انہیں کو چولہے کے نیچے جو مرتبان ہے وہ پھاڑو، اور وہاں سونے اور شرفی دفن ہے وہ مجھے دے دو۔ یہ گئے، جگہ پھاڑی، سونا نکالا، اور پھر ان گھر والوں سے کہنے لگا خواب کی بات ہے، حقیقت نہیں ہوا کرتی، تم سونا رکھ لو۔ کہا بڑی بے غیرتی ہے، وہ مر کے بھی سخاوت کر رہا ہے اور ہم زندے اس پہ قبضہ کر لیں۔ قبر والے پر جاؤ، قبر والے کے پاس بیٹھو اور وہاں جا کے اپنی مشکل سناؤ۔ یہ فضائل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے غیر مقلدین کے فضیلت الشیخ توصیف الرحمان صاحب کی زبانی فضائل اعمال پر مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ پر اعتراض کو سنا۔ ہم انشاءاللہ ان کے ہر اعتراض کا، ہر اشکال کا جائزہ بھی لیں گے اور ان کے اعتراضات کا تفصیلاً جواب بھی دیں گے۔ آئیے سب سے پہلے میں جس واقعے پر انہوں نے اعتراض کیا ہے میں اس کو پڑھ کر سنا دوں اور پھر انشاءاللہ ان کے ہر اعتراض کا جواب دوں گا۔ فضائل صدقات ہے، صفحہ نمبر 518 ہے، حصہ دوم ہے، واقعہ نمبر 24 ہے۔ اس میں مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ نقل کرتے ہیں اور مرتضیٰ زبیدی رحمۃ اللہ علیہ سے نیچے حوالہ بھی دیا ہے، الاتحاف السادہ سے مولانا زکریا رحمۃ اللہ نے یہ واقعہ نقل کیا ہے۔ واقعہ کیا ہے کہ مصر میں ایک صاحب خیر شخص تھے جو اہل ضرورت اور فقراء کے لیے چندہ کر دیا کرتے تھے۔ جب کسی کو کوئی حاجت پیش آتی وہ ان سے کہتا، وہ اہل ثروت لوگوں سے کچھ مانگ کر اس کو دے دیا کرتے تھے۔ ایک فقیر ان کے پاس گیا اور کہا میرا لڑکا پیدا ہوا ہے اور میرے پاس اس کی اصلاح کے انتظام کے لیے کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ صاحب اٹھے اور لوگوں سے اس کے لیے مانگا، لیکن کہیں سے کچھ نہ ملا، کہ جو آدمی کثرت سے مانگتا رہتا ہو اس کو ملنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ سب سے مایوس ہو کر ایک سخی کی قبر پر گئے اور اس کی قبر پر بیٹھ کر یہ سارا قصہ بیان کیا۔ وہاں سے اٹھ کر چلے آئے، واپس آ کر اپنے پاس سے 1 دینار نکالا، اس کو توڑ کر 2 ٹکڑے کیے، ایک ٹکڑا اپنے پاس رکھا، دوسرا اس فقیر کو دے دیا کہ یہ میں قرض دیتا ہوں، اس وقت تم اسے اپنا کام چلا لو، جب تمہارے پاس کہیں سے کچھ آ جائے تو میرا قرض ادا کر دینا۔ وہ لے کر چلا گیا اور اپنی ضرورت پوری کر لی۔ رات کو ان صاحب دینار نے اس قبر والے کو خواب میں دیکھا اور کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہاری بات تو سن لی تھی مگر مجھے جواب دینے کی اجازت نہ ہوئی۔ تو میرے گھر والوں کے پاس جاؤ، ان سے کہو کہ مکان کے فلاں حصے میں جو چولہا بن رہا ہے اس کے نیچے ایک چینی کا مرتبان گڑ رہا ہے، اس میں 500 اشرفیاں ہیں، وہ اس فقیر کو دے دیں۔ یہ صبح کو اٹھ کر اس کے مکان پر گئے اور گھر والوں سے سارا قصہ اور اپنا خواب بیان کیا۔ انہوں نے اس جگہ کو کھودا، وہ مرتبان 500 اشرفیوں کو نکال کر اس کے حوالے کر دیا۔ اس شخص نے کہا کہ خواب کوئی شرعی چیز نہیں ہے، خواب کوئی شرعی چیز نہیں ہے، تم لوگ اس مال کے وارث و مالک ہو، اس لیے میں محض اپنے خواب کی وجہ سے اس کو نہیں لیتا۔ مگر ان وارثوں نے اصرار کیا کہ جب وہ مر کر سخاوت کرتا ہے تو بڑی بے غیرتی ہے کہ ہم زندہ سخاوت نہ کریں۔ اس کے اصرار پر اس نے وہ اشرفیاں لے کر اس فقیر کو دے دی اور سارا قصہ سنایا۔ اس نے ان میں سے 1 دینار لے کر اس کے 2 ٹکڑے کیے، ایک ان صاحب کو اپنے قرضے کی ادائیگی میں دیا اور دوسرا ٹکڑا اپنے پاس رکھ کر کہا کہ میری ضرورت تو یہ کافی ہے، باقی یہ سب رقم میری ضرورت سے زائد ہے، میں اس کو لے کر کیا کروں؟ وہ سب فقراء پر تقسیم کر دی۔ صاحب اتحاف کہتے ہیں کہ اس قصے میں غور کرنے کی چیز یہ ہے کہ سب سے زیادہ سخی کون ہے، میت یا اس کے گھر والے یا فقیر؟ اور ہمارے نزدیک تو یہ فقیر سب سے سخی ہے کہ اپنی اس شدت حاجت کے باوجود نصف دینار سے زیادہ لینا پسند نہ کیا۔ حوالہ دیا اتحاف یعنی مرتضیٰ زبیدی رحمۃ اللہ، کتاب اتحاف السادہ۔ یہ پورا واقعہ۔ اب آئیے میرا توصیف الرحمان صاحب کے اعتراض کی طرف۔ توصیف الرحمان صاحب اس واقعے پر اعتراض کرتے ہوئے کہتے ہیں قبر پرستی کی کھلی ہوئی دعوت، مرے ہوئے بزرگوں سے مدد مانگنے کی دعوت، ان سے مسائل حل کرانے کی دعوت، یعنی اس واقعے پہ اعتراض کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں۔
اور یہ بھی کہتے ہیں قبر والے پر جاؤ تو قبر والے کے پاس بیٹھو، وہاں جا کر اپنی مشکل سناؤ. یعنی یہ اعتراض کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ بھائی دیکھو یہ دعوت دے رہے ہیں قبر پرستی کی اور قبر مرے ہوئے بزرگوں سے مدد مانگنے کی دعوت. یہ توصیف الرحمن صاحب کا اعتراض ہے. ویسے اعتراض بنتا تو نہیں ہے، لیکن توصیف الرحمن صاحب کو اعتراض کرنا تھا تو اعتراض بنا دیا ہے، اور انہوں نے جو الزام لگایا ہے قبر پرستی کی دعوت. اور پھر یہ بھی توصیف الرحمن صاحب کہتے ہیں اس واقعے کوئی دلیل نہیں. ہم انشاءاللہ اب سلسلہ وار ان کے اعتراضات کا جائزہ لیتے ہیں. یہ جو انہوں نے توصیف الرحمن صاحب نے کہا ہے کہ اس واقعے میں قبر پرستی کی دعوت دی جا رہی ہے، مرے ہوئے بزرگوں سے مدد مانگنے کی دعوت دی جا رہی ہے، مسائل حل کرانے کی دعوت دی جا رہی ہے، اور یہ ہے کہ قبر والے کے پاس جاؤ اور وہاں بیٹھو اپنا مشکل حل کراؤ. تو توصیف الرحمن صاحب آئیے یہ جو واقعہ مولانا زکریا رحمۃ اللہ نے نقل کیا ہے، بس یہ کہ مولانا زکریا رحمۃ اللہ نے اتحاف السادہ جو عربی کتاب ہے اس کا اردو ترجمہ کر دیا ہے. آئیے ذرا ہم آپ کے گھر سے بعین ہی یہی واقعہ پیش کرتے ہیں، بعین ہی یہی واقعہ پیش کرتے ہیں، اور آپ کے ہاں بہت مشہور جو عالم اسکالر سمجھے جاتے ہیں، اور بہت مشہور کتاب ہے، اس کے اردو تراجم بھی آپ لوگ کرتے ہیں. یہاں تک کہ جو ہے اس میں جو صلاح الامہ فی علو الہمہ کتاب ہے، اس میں جو قرآن کی تلاوت کا پارٹ ہے اس کا اردو ترجمہ بھی کیا ہے، اس کی بڑی تعریفات آپ نے کر رکھی ہیں. تو آئیے جو ہے یہ کتاب صلاح الامہ فی علو الہمہ، یہ کتاب ہے دکتور سید بن حسین عفانی کی، دکتور سید بن حسین عفانی کی صلاح الامہ کتاب ہے. اور اس کتاب کا جو ہے مقدمہ لکھنے والے کوئی چھوٹی موٹی ہستیاں نہیں ہیں، یعنی اسی کتاب میں واقع موجود ہے. تو میں ذرا بتا دوں کون کون اس پر لکھا ہوا ہے. مقدمہ لکھنے والے یعنی کتاب کی اہمیت کو بیان کرنے والے لوگ کون ہیں؟ شیخ محمد صفوت نور الدین، شیخ عائض قرنی، شیخ محمد عبد المقصود، شیخ ابو اسحاق الحوینی، یہ سب سلفی اسکالر. یہ لوگ جو ہے اس کتاب کی جو ہے یعنی تقدیم کر رہے ہیں، مقدمہ لکھ رہے ہیں، اس کتاب کی تعریف کر رہے ہیں. اور لکھنے والے رائٹر ذرا کون ہیں؟ دکتور سید بن حسین عفانی. یہ موجودہ عصر حاضر میں سلفی دعوت کے مشائخ کے شاگرد رہ چکے ہیں، یعنی سلفی دعوت کے مشائخ کے شاگرد رہ چکے ہیں، جیسے شیخ ابو اسحاق الحوینی، یہ بہت مشہور سلفی اسکالر ہیں، سعید عبدالعظیم، سعید غباشی، ان لوگ شاگرد رہ چکے ہیں. اور ان کا تعلق کس سے؟ لیکن جس شیخ کی طرف ان کی نسبت ہوتی ہے وہ ہیں شیخ محقق مدقق محمد بن اسماعیل المقدم. محمد بن اسماعیل مقدم جو شیخ ہیں، محقق ہیں، مدقق ہیں، ان کی طرف نسبت کی جاتی ہے. تو یہ صلاح الامہ اور صلاح الامہ جو کتاب ہے اس کے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 624 625 پر یہی واقعہ موجود ہے، یہی بعینی پورا واقعہ موجود ہے. انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے اسکین لگا دیں گے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صلاح الامہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 624 625 پر بعینی واقعہ موجود ہے. اب ذرا یہ جو لوگ ہیں جنہوں نے مقدمہ لکھا ہے اور یہ جو دکتور سید بن حسین عفانی ہے، شیخ خوینی، ذرا ان پر فتویٰ لگائیے کہ انہوں نے واقعہ، کیونکہ مولانا زکریا رحمۃ اللہ نے بھی اتحاف سے نقل کیا ہے اور انہوں نے بھی نقل کیا، بس مولانا زکریا ہم اردو ترجمہ کر دیا ہے. ایسا تو نہیں کہ اردو ترجمہ پر تو شرک کفر کا فتویٰ لگے گا اور جو ہے وہ عربی میں نہیں لگے گا، ایسا تو کوئی اصول ضابطہ نہیں. تو انہوں نے عربی میں جو صلاح الامہ کتاب لکھی ہے اس میں بعینی یہی واقعہ نقل کیا ہے دکتور سید بن حسین عفانی نے. اب ذرا کہیے نا، یہ سلفی دعوت والے یعنی سلفی لوگ، یہ لوگ جو ہے قبر پرستی کی دعوت دے رہے ہیں، مرے ہوئے بزرگوں سے مانگنے کی دعوت دے رہے ہیں اور مسائل کے حل کرانے کی دعوت دے رہے ہیں، اور یہ جو دعوت دے رہے ہیں قبر والے کے پاس جا کے بیٹھو اور جا کر اپنی مشکل سناؤ. یہ تو ہم نے آپ کے گھر سے حوالہ سب سے پہلے اسی وجہ سے پیش کیا ہے. پہلے ذرا اپنے گھر والوں کی بھی جھانک لیا کریں. باقی یہ ہے کہ چاہے صلاح الامہ فی علو الہمہ جو کتاب ہے دکتور سید بن حسین عفانی صاحب کی، انہوں نے جو ہے جود و سخا یعنی سخاوت کو بیان کرنے کے لیے واقعہ نقل کیا. تو مولانا زکریا رحمۃ اللہ نے فضائل صدقات میں سخاوت کو بیان کرنے کے لیے واقعہ نقل کیا. تو آپ تو ان پر قبر پرستی کی دعوت کی بات کر رہے ہیں، ذرا ان پر بھی جو ہے فتویٰ لگائیے گا. ہم نے آپ کے سامنے جو ہے آپ کے سامنے اس کو پیش کر دیا. باقی توصیف الرحمن صاحب نے جو ہے اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ اس واقعے کی کوئی دلیل نہیں. آئیے جو ہے اب ہم اس کی دلیل بھی پیش کر دیتے ہیں وہ صحیح سند سے. توصیف الرحمن صاحب یہ واقعہ تو صحیح سند سے
موجود ہے اور اسلاف کی کتابوں موجود ہے۔ آئیے سب سے پہلا جو ہے یہ دوسرا حوالہ، کیونکہ ہم نے صلاح الامہ کا حوالہ دیا، دوسرا حوالہ جس میں سند کے ساتھ موجود ہے اور صحیح سند سے۔ دوسرا حوالہ المستجاد من فعلات الاجواد، المستجاد من فعلات الاجواد، یہ محسن بن علی التنوخی رحمۃ اللہ علیہ کتاب ہے، وفات ان کی 384 ہجری میں ہوئی ہے، 384 میں، اور صحیح سند کے ساتھ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 51 پر یہ واقعہ موجود ہے۔ وہ سند کیا ہے میں آپ کے سامنے بیان کر دوں، پھر ہر راوی کے بارے میں بیان کر دیتا ہوں۔ سند کیا ہے؟ قال الشیخ ابو سعید الخرقوشی ثقہ، قال الشیخ ابو سعید الخرقوشی نیساپوری ثقہ، سمعت محمد بن محمد الحافظ یہ بھی ثقہ، یقول سمعت شافعی یہ بھی ثقہ، یقول۔ اب یہ پورا واقعہ یہی جو ہے مصر میں ایک صاحب خیر شخص تھے، یہ پورا واقعہ موجود ہے، مستجاد من فعلات الاجواد۔ اب آئیے سب سے پہلے جو راوی ہیں عبد الملک بن ابی عثمان محمد بن ابراہیم الخرقوشی، یعنی ابو سعید خرقوشی رحمۃ اللہ علیہ، یہ مشہور ثقہ امام ہیں، ان کی بہت سی کتاب ہے، جیسے شرف مصطفیٰ جو سیرت پر بہت مشہور کتاب ہے، یہ ثقہ پرسنالٹی ہیں۔ علامہ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ ان کے بارے میں فرماتے ہیں قانا ثقہ ورعن صالحا، یعنی یہ ثقہ شخص تھے، نیک اور متقی آدمی تھے، ثقہ پرسنالٹی تھے۔ دیکھیں تاریخ الاسلام علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ، وفات 748 ہجری، جلد نمبر 28 صفحہ نمبر 102 پر۔ یہ تو پہلے راوی ہوئے۔ دوسرے جو راوی ہیں محمد بن محمد الحافظ، ان کا پورا نام ابو احمد محمد بن حسین الشیبانی النیساپوری، یہ ابو احمد محمد بن حسین شیبانی نیساپوری، یہ جو ہے علامہ خرقوشی رحمۃ اللہ علیہ کے استاذوں میں سے ہیں۔ دیکھیے تاریخ الاسلام علامہ ذہبی رحمۃ اللہ وفات 748 ہجری، جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 870۔ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ ان کے بارے میں فرماتے ہیں ناسک صالح صحیح السمع، علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 870 پر، جن کے بارے میں ناسک صالح صحیح السمع، یعنی ابو احمد محمد بن حسین الشیبانی نیساپوری۔ ایسی روض الباسم فی تراجم شیوخ الحاکم، ابو طیب نائف بن صلاح، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 1221 پر ابو طیب صاحب فرماتے ہیں صدوق ہیں اور ناسق، یعنی سچے ہیں، ناسق۔ یہ تو دوسرے راوی کے بارے میں ہو گیا۔ تیسرے جو راوی ہیں یعنی شافعی رحمۃ اللہ علیہ، یہ شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے کون مراد ہے ذرا ہم پہلے بیان کر دیں۔ یہاں شافعی سے وہ امام شافعی محمد بن ادریس شافعی رحمۃ اللہ علیہ نہیں جو چاروں ائموں میں سے آتے ہیں، مشہور امام، بلکہ یہ دوسرے شافعی ہیں امام، یعنی یہ شافعی رحمۃ اللہ، اس سے مراد جو ہے محمد بن عبداللہ بن ابراہیم ابو بکر شافعی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی پیدائش 266 ہجری میں ہوئی، وفات 354 ہجری میں۔ اور یہ جو ہے جیسے یہاں پر شافعی لکھا ہوا ہے تو یہ شافعی نام سے ہی جو ہے مشہور ہیں، یہ بھی شافعی نام سے مشہور ہیں، یہ ثقہ محدث ہیں۔ اب دیکھیے العلام علامہ زرکلی رحمۃ اللہ علیہ، وفات 1396 ہجری، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 244، باقاعدہ ہیڈنگ ہے الشافعی سے، اور اس کے بعد انہوں نے بیان کیا کہ یہ جو ہے ثقہ محدث ہیں۔ اور ابو بکر بزار رحمۃ اللہ علیہ ہیں، یہ شافعی کے نام سے مشہور ہیں، یہ بھی شافعی سے مشہور ہیں، ابو بکر بزار رحمۃ اللہ علیہ۔ یہی ان کا پورا جو نام ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا، محمد بن عبداللہ بن ابراہیم ابو بکر الشافعی رحمۃ اللہ علیہ۔ اور آپ دیکھیں تاریخ البغداد میں بھی علامہ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی وفات 463 ہجری میں ہوئی، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 483 پر لکھا، یہ ثقہ ہیں، ثابت ہیں، کثیر الحدیث ہیں، اور یہ شافعی سے مشہور ہیں، شافعی نام سے۔ ایسے جامع فی الجرح و تعدیل، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 30 پر دیکھ سکتے ہیں کہ شافعی سے مشہور ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے امام جو ہے شافعی سے مراد ابو بکر بزار جو ہے شافعی رحمۃ اللہ علیہ مراد ہے۔ تو ہم نے آپ کے سامنے جو ہے سند کی توثیق بھی بیان کر دی کہ یہ واقعہ جو ہے صحیح سند سے ثابت اور سچا۔ اب آتے ہیں تیسرا حوالہ، خود یہ جو حوالہ یعنی ابو سعید خرقوشی رحمۃ اللہ علیہ کی سند سے بیان ہوا تھا المستجاد میں، اب انہی کتاب سے ہم پیش کر دیتے ہیں، اس میں بھی صحیح سند سے موجود ہے۔ ابو سعید خرقوشی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے تہذیب الاسرار،
عبد الملک بن محمد ابراہیم نیساپوری خرکوشی، وفات 407 ہجری میں ہوئی۔ صفحہ نمبر 282 پر یعنی تہذیب الاسرار کے صفحہ نمبر 282 پر انہوں نے سند کے ساتھ بیان کیا ہے کہ ابو سعید خرکوشی رحمۃ اللہ علیہ سمعت محمد بن محمد الحافظ یقول سمعت شافعی، ہم نے آپ کے سامنے محمد بن محمد الحافظ اور امام ابو بکر بزدار شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا حال بیان کر دیا کہ دونوں ثقہ پرسنالٹی۔ تو یہ جو ہے صحیح سند ثابت ہے۔ ہم نے تو اسلاف کے بڑے بڑے عالم جو ہے اسکالر جو کہ بہت پرانے اسکالر ان کے حوالے سے پیش کیا اور صحیح سند سے پیش کیا۔ تو توصیف الرحمان صاحب ذرا حکم لگائیے نا ان لوگوں کے اوپر کہ بھئی یہ قبر پرستی کی دعوت دے رہے ہیں، یہ جو ہے قبر والے سے مسائل حل کرانے کی دعوت دے رہے ہیں، ذرا ان لوگوں پہ ہی فتویٰ لگائیے۔ آئیے چوتھا حوالہ احیاء العلوم الدین، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ وفات 505 ہجری، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 251 پر یہ واقعہ موجود ہے۔ پانچواں حوالہ، یہ حوالہ اس وجہ سے اہم ہے، ہم نے آپ کے سامنے جب واقعہ سنایا تھا تو نیچے حوالہ بھی دیا تھا، اتحاف السادہ کے حوالے سے، ہم اس کا ذرا حوالہ پیش کر دیں۔ اتحاف السادہ مرتضیٰ زبیدی رحمۃ اللہ علیہ، جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 188 پر یہ واقعہ موجود ہے۔ ہم نے آپ کے سامنے اسلاف کی کتابوں سے پیش کر دیا، اور توصیف الرحمان صاحب ذرا ان پر لگائیے نا فتویٰ کہ یہ قبر پرستی کی دعوت دے رہے ہیں، قبر والے سے مسائل کرانے کی دعوت دے رہے ہیں، جبکہ ایسی کوئی بات اس میں موجود نہیں ہے۔ اب جو انہوں نے اب آئیے ان کے کچھ اشکالات کی طرف، جو انہوں نے پیش تو نہیں کیے لیکن ان کی لینگویج سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ اشکال یا غیر مقلدین پیش کرتے ہیں اشکال۔ اب یہاں پر جو یہ لکھا ہوا ہے فضائل اعمال میں، سب سے مایوس ہو کر ایک سخی کی قبر پر گئے اور اس کی قبر پر بیٹھ کر سارا قصہ بیان کیا، جبکہ یہاں پر اس واقعے میں کہیں نہیں کہ بھئی قبر والے سے اپنی مدد مانگنے گئے ہوں، قبر والے سے کہا ہو کہ بھئی میری مسائل حل کرو، بس گئے ہیں اور قبر والے کو اپنا سارا قصہ سنایا۔ اب دیکھیں یہاں پر اگر یہی بات اگر قبر سے مدد مانگنے کے مسائل حل کرانے کی دعوت دی جاتی تو پہلے بھی اہل ثروت سے جب مانگنے جاتے تو اہل ثروت سے مانگنے کے بجائے ان کے پاس جاتے، نہیں گئے نا۔ بلکہ ایک آدمی جب بہت زیادہ جو لوگ امیر ہوتے ہیں عمرہ کے پاس جاتا ہے، وہاں سے کچھ نہیں ملتا تو غربا کے پاس جا کے تو روئے گا نہیں۔ اب ایسی جگہ پر کبھی آدمی درختوں سے بات کرتا ہے، کبھی آدمی غمزدہ، آپ دیکھیے مایوس ہو کر کبھی آدمی جو ہے جانوروں سے بات کرنے لگتا ہے اپنا غم نکالنے کے لیے، کبھی آدمی کسی کے پاس جاتا ہے۔ یہ ایک سخی قبر پہ گئے اور سارا قصہ بیان کیا ہے، اور یہاں پر کوئی ایسی بات موجود نہیں ہے کہ قبر والے سے انہوں نے مدد مانگی اور یہ کہا کہ مسئلہ حل کر دے، تو یہاں پر جو ہے ایسی کوئی بات موجود نہیں ہے۔ لیکن ہم کیونکہ انہوں نے اس انداز سے پیش کیا ہے، ذرا ہم حدیث رسول سے اور خود ان کے گھر سے اس کا جواب دے دیتے ہیں، ذرا اس کا بھی جواب دے دیں۔ یہ اس بات عذاب قبر ہے، امام بحقی رحمۃ اللہ کتاب ہے، لیکن ترجمہ اور تحقیق اس کے غیر مقلدین کے حافظ العصر کہلاتے ہیں، حافظ زبیر علی زئی صاحب، صفحہ نمبر 27 ہے اس بات عذاب قبر، اور الحدیث شمارہ نمبر 120 میں موجود ہے۔ ایک حدیث ہے مسلم شریف کے حوالے سے، وہ حدیث کیا ہے جس کو سننے کے بعد آپ کو سارا جواب مل جائے گا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ روایت ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے کافر مقتولین کو 3 دن چھوڑے رکھا، پھر آپ ان مقتولین کی لاش کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے اور فرمایا، ابو جہل بن ہشام، اے امیہ بن خلف، اے عتبہ بن ربیہ، اے شیبہ بن ربیہ، کیا تم نے اس وعدے کو سچا نہیں پا لیا جو تمہارے رب نے تمہارے ساتھ کیا تھا؟ بے شک میں نے اپنے رب کے وعدے کو سچا پایا ہے جو اس نے میرے ساتھ کیا ہے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیسے سنتے اور کس طرح جواب دے سکتے ہیں جبکہ وہ مر کر مردار ہو چکے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں انہیں جو کہہ رہا ہوں وہ تم سے زیادہ سن رہے ہیں، لیکن وہ جواب نہیں دے سکتے، وہ جواب نہیں دے سکتے۔ پھر آپ نے حکم دیا تو انہیں ان مشرکین کی لاشوں کو گھسیٹ کر بدر کنویں میں پھینک دیا گیا۔ اسے امام مسلم رحمۃ اللہ نے روایت کیا۔ اب دیکھیں ہم آپ کے سامنے یہ ترجمہ زبیر علی زئی کی زبانی پیش کیا ہے، زبیر علی زئی صاحب نے ترجمہ پیش کیا۔ اب دیکھیں یہاں پر وہ بات موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں انہیں جو کہہ رہا ہوں وہ تم سے زیادہ سن رہے ہیں۔ تو توصیف الرحمان صاحب آپ تو اعتراض اس پر مت کریے، میں نے حدیث سے پیش کیا۔ دوسری بات، اب دیکھیں یہاں پر جیسا کہ میں نے کہا کہ بھئی صاحب قبر کے پاس گئے اور سارا قصہ سنایا، مایوس ہو کر گئے، بھئی جو اہل ثروت لوگ تھے، سخی لوگ تو انہوں نے کچھ نہیں دیا، تو ایسے شخص کی سخی قبر پہ وہاں پہ سارا قصہ سنایا۔ ضروری نہیں کہ بھئی یہاں پر کوئی ایسی بات موجود ہو کہ بھئی ان سے مشکل حل کرانے گئے یا مدد مانگنے گئے۔ ایک آدمی جب مایوس ہوتا ہے تو کہیں نہ کہیں اپنے دل کی بھڑاس نکالتا ہے، انہوں نے بھی ایسا کیا۔
ٹھیک ہے. تو اب آئیے ذرا یہ جو انہوں نے بات چیت کی ہے اب اس کا بھی جو ہے دلیل ان کے گھر سے دے دیتے ہیں. آئیے جو ہے یہ جو انہوں نے بات چیت کی ہے وہاں جا کر اپنا جو ہے دکھڑا سنایا ہے, یہاں تو اس سے بھی بڑی بات جو ہے زبیلی زئی صاحب نقل کر رہے ہیں اور سند بھی صحیح قرار دیتے ہیں. اس بات عذاب قبر ہے امام بحقی رحمۃ اللہ ترجمہ و تحقیق زبیلی زئی صاحب صفحہ نمبر 21 ہے. ایک واقعہ نقل کرتے ہیں اور کہتے ہیں سند صحیح ہے. یزید بن عبداللہ بن شہیر تابعی سے روایت ہے. آدمی ایک زمین کے کسی حصے میں چل رہا تھا, یعنی ایک آدمی زمین کے کسی حصے میں چل رہا تھا, وہ قبر تک پہنچا تو اس نے قبر والے کو آہ کرتے سنا. ابھی فضائل اعمال میں واقعہ اس طرح موجود ہو, قبر سے آواز آ جائے تو پھر تو ان پہ بڑے اعتراض بنتے ہیں. ان کی کتاب میں جو ہے باقاعدہ ترجمہ بھی نقل کر رہے ہیں اور تصحیح بھی پیش کر رہے ہیں, اور ان کے حافظ العصر زبیلی زئی صاحب تو قبر والے کو آہ کرتے سنے, یعنی قبر سے آواز آ رہی ہے. پھر وہ اس کی قبر پر کھڑے ہو گئے. اب دیکھیے آہ کی آواز آ رہی ہے, اب یہ اس کی قبر کھڑے ہو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں, یعنی یہ شخص جنہوں نے آہ سنے قبر سے توصیف الرحمان معراج ابانی صاحب ہوتے تو کہتے ارے بھائی لگتا ہے لاؤڈ اسپیکر لگا ہوا, کیونکہ فضائل اعمال کچھ ایسے واقعات ہیں تمہارا لاؤڈ اسپیکر لگتا لگا ہوا تھا, کیسے سن لیا, ہمیں بھی سناؤ. تو معراج ابانی صاحب ہوتے تو اس طرح کے اعتراض کرتے, لیکن ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں تو دکھائیں کہ بھائی دیکھیے اس طرح کے واقعات آپ کے جو ہے بڑے بڑے اسکالر نقل کرتے ہیں. تو آگے ہے لکھا ہوا وہ اس کی قبر پر کھڑے ہو گئے تو کہا تجھے تیرے عمل نے ذلیل کر دیا اور تو ذلیل ہو گیا. اب دیکھیے یہاں پہ بھی یہ بات چیت نقل کر رہے ہیں. اب بات چیت سے ضروری نہیں کہ آدمی کوئی بات چیت کر رہا تو یہ سمجھ کہہ رہا کہ بھائی یہ تو ہماری جو ہے انہوں نے جو ہے وہ مطلب ہے کہ ہمارا مسئلہ حل کر دیں گے یا ہماری بات سے سن کر نصیحت حاصل کر لیں گے. اب جیسے یہاں پر انہوں نے جا کر اپنی جو ہے قبر والے سے جو ہے اپنی جو ہے دکھ درد سنایا, تو ضروری نہیں مقصد یہ ہو کہ بھئی ہمارا مسئلہ حل کر دے گا. آدمی کسی غریب کے پاس جاتا ہے, کسی کے پاس جاتا ہے, یا کوئی اپنے دوست سے جو ہے کسی چیز کا تذکرہ کرتا ہے, ضروری نہیں کہ تذکرہ کرنے سے مقصد یہ ہو کہ بھئی میرا مسئلہ حل کر دے, بلکہ آدمی دکھ اور درد جو ہے اور اپنے دل کی بھڑاس جو ہے دور کرتا ہے تاکہ جو ایک ٹینشن ختم ہو. تو آگے کے لیے زبیلی زئی صاحب اس واقعے جو میں نے قبر سے آواز آ رہی ہے اس کے بارے میں زبیلی زئی صاحب لکھتے ہیں اسنادہ صحیح, یعنی اس کی سند صحیح ہے. باقی یہ کہ جو توصیف الرحمان صاحب نے اس واقعے کے بارے میں کہا کہ بھئی قبر پرستی کی دعوت دی جا رہی ہے, آئیے ذرا ہم اور قبر والے سے مانگنے کی دعوت دی جا رہی ہے, قبر بیٹھ کر مشکل حل کرانے کی دعوت دی جا رہی, آئیے ذرا ہم جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو ہے ایک واقعہ پیش آیا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا ہے, ذرا وہ ہم پیش تو کر دیں تاکہ ذرا یہاں پہ بھی فتویٰ بازی کریں. یہ مصنف ابن ابی شیبہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد کی بہت مشہور کتاب ہے, ابو بکر ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ, حدیث نمبر 32538 صفحہ نمبر 118. اب اس میں ہے کہ مالک دار رحمۃ اللہ علیہ جو کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ زمانے میں خازن تھے, وہ بیان کرتے حضرت عمر رضی اللہ عنہ زمانے میں ایک بار لوگوں پر قحط آ گیا. ایک شخص قبر اطہر پر حاضر ہوا اور عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے بارش کی دعا کیجیے کیونکہ لوگ ہلاک ہو رہے ہیں. اب دیکھیے اللہ کے رسول قبر اطہر پر ایک شخص آ رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارش کی اپنے اللہ سے دعا کیجیے, لوگ ہلاک ہو رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کے خواب میں آئے, یعنی وہ سو گیا وہاں پر, تو اس شخص کے خواب میں آئے اور فرمایا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤ اور ان کو سلام کہو اور یہ خبر دو کہ تم پر بارش ہوگی اور کہو کہ تم پر سوجھ بوجھ لازم ہے. اور یہ دیکھیے واقعہ مصنف ابن ابی شیبہ موجود ہے اور یہ بھی سندن صحیح سے ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ فتح الباری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 575, ابن کثیر رحمۃ اللہ البدایہ والنہایہ جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 205 پر کہہ رہے ہیں کہ بھئی اس کی سند صحیح ہے. اب ذرا لگائیں فتویٰ اس پر. قبر پرستی کی دعوت, قبر والے سے مرے ہوئے شخص سے جو مسائل حل کرانے کی دعوت دی, جس طرح کہ آپ جو ہے اعتراض کر رہے ہیں, ذرا لگائیں نا فتویٰ بازی. باقی ایک اشکال یہ بنتا ہے کہ بھئی دیکھیے یعنی وہ شخص خواب میں آیا اور کہا کہ مجھے بولنے کی یاد نہیں تھی, میں نے سن لی بات اور جو ہے فلاں جہاں اشرفی بتا دی. ایک اشکال پیدا ہوتا ہے, ہم اس اشکال کا جواب جو ہے خود توصیف الرحمان صاحب کی زبانی اور یہ واقعہ ہم ان کے گھر سے پیش کرتے ہیں تاکہ سمجھ میں آ جائے کہ بھئی کوئی اشکال کی بات نہیں ہے. جب توصیف الرحمان صاحب کی ویڈیو آپ سنیں گے تو انشاءاللہ پھر کوئی اشکال اعتراض باقی نہیں رہے گا. یہ ان کی کتاب ہے خوابوں کا سفر, لکھنے والے شیخ محمد حسن ظاہری صاحب ہیں, صفحہ نمبر 31 ہے.
اس میں ایک صحابی کا واقعہ نقل کیا ہے. اب دیکھیے ایک صحابی ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ شہید ہو گئے. ایک شخص نے ان کی زرہ جو ہے اٹھا لی، یعنی شہید ہو گئے. تو ایک شخص نے ان کی زرہ اٹھا لی کہ بھائی شہید ہو گئے. تو ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شخص کے خواب میں آیا اور کہا کہ ایک شخص ہے جس نے میری زرہ اٹھائی ہے، اس کا قیام جو اب دیکھیے خواب میں بیان کر رہے ہیں، قیام فوج کے جو ہے آخری حصے میں ہے. گھوڑا اب دیکھیے یہ بھی بتا رہے ہیں گھوڑا اس کا بھدکا ہوا ہے، اس کی رسی جو ہے لمبی ہے. اب دیکھیے اس کی اتنی تفصیل بتائی جا رہی ہے. گھوڑا بھدکا ہوا ہے، اس کی رسی لمبی ہے اور وہ گھاس چر رہا ہے. اس شخص یعنی اس کے بارے میں بتا رہے فوج کے آخری حصے میں اس کے پاس میری زرہ ہے. خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤ، خواب بیان کرو اور ان سے جو ہے میری زرہ جو ہے آپ بازیاب کر لیں. اب دیکھیے پوری تفصیل بتائی جا رہی ہے خواب میں. تو توصیف الرحمان صاحب آپ کو تو جو ہے کوئی اعتراض جو ہے کرنا ہی نہیں چاہیے، نہ غیر مقلدین کو کرنا چاہیے. ہم نے آپ کے سامنے خواب بیان کیا صحابی رسول کا. اب آئیے توصیف الرحمان صاحب کی زبانی ذرا خواب کی حقیقت بیان کر دے. توصیف الرحمان صاحب اپنی ویڈیو میں کہتے ہیں، کیونکہ ان کے مطلب کا جواب تھا تو جواب دے رہے ہیں، اگر فضائل اعمال پر ہوتا تو پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں. توصیف الرحمان صاحب کہتے ہیں خواب اللہ کے اختیار میں ہے، یہ خواب کا معاملہ اللہ کے علم ہے، وہ اللہ کی طرف سے بشارت ہے، اللہ کی طرف سے خبر دی جاتی ہے، وہ اللہ کی مرضی ہے جس شکل میں چاہے پیغام پہنچا دے. ہم کہتے ہیں یہاں بھی اللہ نے اپنی جس شکل میں چاہا پیغام پہنچا دیا. یہ خواب اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ کے علم میں ہے، یہ اللہ کی طرف سے بشارت ہے. توصیف الرحمان صاحب آپ کا اعتراض بنتا ہی نہیں. باقی اس واقعے میں کوئی ایسی جو ہے بات موجود نہیں کہ جس میں یہ ہو قبر پرستی کی دعوت دی جا رہی. باقی حکایت واقعات کے سلسلے میں نے اصول و ضابطے جو ہے محدثین سے، خود غیر مقلدین سے، مولانا زکریا رحمۃ اللہ بیان کر دیا کہ بھئی ان سے جو ہے یہ جو ہے اولیاء کرام کے واقعات ہیں، ان سے کوئی عقیدہ استنباط نہیں کیا جا سکتا ہے، نہ کہ حجت بنایا جا سکتا ہے. باقی انشاءاللہ کبھی اور کسی ویڈیو میں ہم ان کے گھر سے حوالہ پیش کریں گے کہ بھئی ان سب چیزوں سے کوئی عقیدہ ثابت نہیں ہوتا. ہم انشاءاللہ جو ہے ڈسکرپشن میں اسکین کا لنک دے دیں گے، آپ سارے حوالے جات دیکھ سکتے ہیں. ہو سکتا ہے ہم ویڈیو میں اسکین بھی لگا دیں تاکہ آپ دیکھ لیں کہ بھئی ہم نے جتنے بھی حوالے جات پیش کیے ہیں اپنی طرف سے نہیں پیش کیے، بلکہ یہ جو ہے اصل کتابوں میں، اسلاف کی کتابوں میں موجود ہیں. اللہ تعالی ہمیں بغض و تعصب سے بچائے. آمین ثم آمین. نور الدین سنگی رحمہ اللہ کے واقعے کی حقیقت کیا ہے، جس میں خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اس کو دو یہودیوں کے خلاف مدد طلب کی. خواب کا معاملہ اس دنیا کا معاملہ نہیں ہے، وہ اللہ کے اختیار میں ہے. آپ کبھی اپنے بھائی کے خواب میں آئے ہوتے ہیں اور بھائی آپ کے خواب میں آیا ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہوتا ہے میں بھائی کے خواب میں گیا ہوں، بھائی کو پتہ ہے آپ کے خواب میں دونوں اکٹھے ایک چرپائی اس پہ لیٹے ہوئے ہیں. وہ آپ کے خواب میں آئے ہوئے ہیں، آپ اس کے خواب میں، آپ کو پتہ ہوتا ہے؟ نہیں پتہ ہوتا. یہ خواب کا معاملہ اللہ کے علم میں ہے، وہ اللہ کی طرف سے بشارت ہے، اللہ کی طرف سے خبر دی جاتی ہے. تو اس میں یہ نہیں ہوتا کہ جو خواب میں آیا ہے اس نے مدد طلب کی ہے. اللہ جس کی مرضی شکل میں پیغام پہنچا دے، وہ اللہ کی طرف سے ایک معاملہ ہے، نہ کہ وہ کائنات کا قانون اور اصول ہے.